بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے مسواک کا طریقہ بتایا تھا، آج ہم مسواک کے فوائد پر بات کرتے ہیں۔ احادیث میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ اور بہت ساری احادیث اس کے بارے میں مروی ہیں، بہت زیادہ روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کی فضیلت سے متعلق مروی ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں بیان کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کا بعض صحابہ تو اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اہتمام تو تمام صحابہ کرتے تھے، لیکن بعض صحابہ نے کان پر جیسے پن کو لگا لیا جاتا ہے تو ایسے مسواک لگائی ہوئی ہوتی تھی کہ اس کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے تو وہ مسواک کا حکم دیتے، جب بھی آتے تو مسواک کا حکم دیتے۔ اور مجھے تو یہ اندیشہ ہو گیا کہ میں اپنے دانتوں کو مسواک سے ایسے رگڑ رگڑ کر ختم کر دوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سو کر اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، اور اسی طرح ہر وضو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی مسواک فرماتے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس نماز کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ چار سنتیں انبیاء کی ہیں، ان میں سے ایک خوشبو لگانا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 نکاح کرنا، اور نمبر 4 حیادار ہونا۔ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا، ہر نماز کے لیے چاہے پاک ہو یا نہ پاک ہو، یعنی وضو کی حاجت ہو یا نہ ہو، پہلے یہ تھا۔ پھر جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر شاک گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیا۔ اور اس مسواک کے فقہا نے 70 سے زائد فوائد بیان کیے ہیں، ان میں سے میں نے چند اہم فوائد کو میں نے اکٹھا کیا ہے، ان سے وہ بتاتا ہوں۔ پہلی، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، احادیث کی کتب کے مطابق 99 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور بعض احادیث کے مطابق 440 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، مسواک مسلسل کرنے سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، سر درد، جس کے سر کا درد رہتا ہو تو وہ اگر مسلسل مسواک کرتا رہے تو اس سے، یعنی مسلسل سے مراد پے در پے، کھانے کے لیے کر دیا، وضو کے لیے کر دیا، ایسے مسلسل اوقات میں کرے تو سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سر کی درد جو رگیں ہیں، شریانیں ہیں،
ان کے لیے بڑا مفید ہے، ان کو کھولتا ہے، ان کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ اور نمبر 7، بلغم کو دفع کرتا ہے، بلغم کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی مفید ہے۔ اور نمبر 8، دانتوں کو مضبوط بناتی ہے مسواک۔ اور نمبر 9، مالدار بنتا ہے انسان اس سے، اگر مسلسل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ اور نمبر 10، اس مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نمبر 11، معدہ، جن کے معدے کے مسائل ہیں وہ مسواک ضروری کریں، معدے کو تقویت بخشتی ہے مسواک۔ اور عقل کو، انسان کی عقل کو، فہم کو، فراست کو بھی تقویت بخشتی ہے۔ نمبر 13، دل کو صاف کرتی ہے، دل کے اندر جو گناہ ہیں، جو دبے ہیں گناہوں کے، ان کو صاف کرتی ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 14، فرشتوں کو خوش کرتی ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، وہ جب نماز کے لیے جا رہا ہو تو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مسواک کر کے جا رہا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور نمبر 15، حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جب وہ نماز کے لیے جاتا ہے، وضو کر کے مسواک کر کے جاتا ہے تو حاملین عرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔